میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض کی وجہ سے بعض کو کچھ فائدے ملنا، یہ اگر ہم قرآن پڑھے حدیث پڑھے تو ہمیں ایسی کئی چیزیں بدھائے جو کہ یہ ان کی وجہ سے یہ فائدہ ملا، فلاں کی وجہ سے یہ فائدہ ملا، فلاں کی وجہ سے یہ فائدہ۔ اس لیے اپنی نسبتیں اچھوں کے ساتھ کرو، نیک لوگوں کے ساتھ کرو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کا پورا یہ سفر بیان کیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علیہ السلام، کہ جب آپ ایک علاقے میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ کھانا ہمیں کھلائیں، مہمان نوازی کریں۔ علاقے والوں نے کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اب جب مہمان نوازی نہیں کی تو آگے جا رہے ہیں تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ نے اس کو دیوار کو سیدھا کیا۔ اب یہ روایت مختلف کہ آپ نے باقاعدہ اس کو تعمیر کیا، اور یہ بھی کہ اشارہ فرمایا، دیوار سیدھی ہو گئی، گرنے سے بچ گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آپ نے اتنا بڑا یہ کام کر دیا، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تو کھلایا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ان سے پہلے ہم اجرت کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری دیوار ہم سیدھی کریں گے، ہمیں اجرت اتنی دے دو، ان سے ہمیں کچھ معاوضہ لے لینا چاہیے تھا۔ یہ دیوار سیدھی کیوں کی گئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو طویل وہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں کچھ ایسے کام کروں گا کہ جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گے، آپ سوال کریں گے تو پھر آپ زیادہ دیر میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ یعنی وہ جو راز کی باتیں ہیں، تو وہ جب یہ دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اب تیسری مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اب اپنی اور میری اب کی جدائی ہوگی، اب رفاقت نہیں ہوگی، ساتھ اب معیت نہیں ہوگی۔ لیکن میں بتا دیتا ہوں کیا وجہ ہے، کیوں دیوار کو میں نے سیدھا کیا۔ کہا کہ دو یتیم بچے ہیں اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے جو زمین ہے اس میں محفوظ ہے، دبا ہوا ہے۔ اگر دیوار گرتی ہے تو یہ خزانہ باہر ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے جائے، لوگ لے لیں گے۔ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ وہ مجھے بنایا، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم اور امر ہوا ہے۔ کیوں حکم ہوا ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دو بچے ایسے ہیں کہ جن کے والد بڑے نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی نسلوں کو بھی اللہ یہ فائدے عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا ان کے والد نیک تھے، ان کے والد نیک تھے، ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر میں بیان ہوا کہ ان بچوں کے والد صرف یہ نہیں بلکہ جس والد کی بات ہو رہی ہے، کہا 7 پشتوں اور بعض میں 10 اور 11 پشتوں تک، یعنی وہ دادا پردادا اور اس سے اوپر وہ ایک ایسے نیک بندے اللہ کے تھے کہ اللہ نے اب ان کے آنے والی نسلوں کو بھی یہ فائدہ عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا نیکی کہیں بھی میرے بھائیوں، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اولاد کی نیکی ہو، ماں باپ کی نیکی ہو، اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور والدین نیک ہوں تو اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی یہ فائدے عطا فرمائے گا۔